نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ میرا نام محمود نذیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ میں دوسری ویڈیو نہیں کرنا چاہتا تھا، بڑا ہیوی ہارٹیڈلی یہ ویڈیو مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ بھی لوگ میرے ایک دوست ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، چھوٹے میرے بچوں جیسے بھی ہیں، اور بڑے محترم اور بڑے نیک، بڑے صاحب علم شخصیت ہیں، بڑے پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں، اور ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت میں ایک بہت بڑی کی پوسٹ پہ وہ فائز ہیں۔ ان کی ایک واٹس ایپ پہ میں نے ایک پوسٹ لگی ہوئی دیکھی۔ میں نے اپنے آپ کو 2 دن روکا کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں، لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ پوسٹ نے میری کیفیات کو مجروح کیا ہے۔ میں اس کی تصویر بھی اپنی اس ویڈیو میں ایڈ کر رہا ہوں، جو انہوں نے کیپشن کہہ لیں یا اپنا ایک موقف لکھا ہے اس پوسٹ میں۔ صاحب نے فرمایا ہے کہ جنازے کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اس سے میری اور آپ کی زندگی پر اور ملک کے نظام سیاست اور دین اسلام کی اشاعت، اسلامی انقلاب پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس بحث سے اجتناب برتیں۔ علامہ صاحب کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کی کال پہ اتنے لوگ کیوں نہیں نکلتے تھے جب وہ دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے تھے۔ جب وہ ابدی نیند سو گئے، اتنے بڑے اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ ان کا موقف ہے جس کو پڑھ کر مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں پہ کیونکہ روایت نہیں ہے اختلاف کرنے کی، اور جب ہم اختلاف کرتے ہیں اور ایک مختلف موقف بیان کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پہ خاص قسم کی مسابقت اور مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اسے زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یا اس کو ہار اور جیت سمجھتے ہیں۔ دراصل ہمیں تھوڑا سا دل کشادہ کرنا ہے، اور جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہو اس کو حوصلے سے سننا چاہیے، اور اس میں جہاں کہیں بھی اس کو یوں لگے کہ یہاں میری اصلاح کی گنجائش ہے، اس کو فوراً اپنی اصلاح کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو تنقید کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ مہذب انداز اختیار کرے، شائستہ انداز میں بات کرے، عجز و انکساری سے بات کرے، اور کسی سامنے والے کی عزت و نفس کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے، اور بنتی کے انداز میں، درخواست کے انداز میں، غور و فکر کرنے کی دعوت کے انداز میں اپنی بات کو بیان کرے۔ لیکن جو حق سچ بات ہے اس کو بیان بھی ضرور کرے، لیکن یوفوئزم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ذاتی اناد اور کوئی کر نکالنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس کی روایت نہیں ہے تو یہ کام تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے۔ اصل میں آدمی کسی سادے آدمی سے، کسی کم ان پڑھ بندے سے بات کر رہا ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے اٹس اوکے یار، اس سے غلطی ہو گئی، اس بیچارے کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جن کو بہت سارے عربی کے متن احادیث کے زبانی یاد ہوں، جن کو بڑی قرآن کی سمجھ ہو، جن کا مطالعہ ہو، جو ہر وقت سفر میں ہوں، جو ہر وقت لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، جو بہت متحرک ہوں، جو بہت ڈائنامک قسم کے لوگ ہوں، تو ان کے قد کے مطابق نہیں ہے یہ بات۔ دیکھیں، جنازے کے بڑے اور چھوٹے ہونے سے فرق تو پڑتا ہے نا۔ فرق نہ پڑتا ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل اس وقت کے گورنر کو، جب جس نے ان کو قید کر رکھا تھا اور ان یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ کہیں، یہ فتویٰ دیں کہ قرآن بھی مخلوق ہے، اور آپ نے وہ فتویٰ نہیں دیا، آپ نے ایک مکالمے میں اس حکمران سے کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو فیصلہ ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے۔ تو کسی کو کوئی بڑا انویٹیشن نہیں جاتا
کوئی زور نہیں دیتا کسی کو کہ کسی کے نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرو. یہ انسان کا دل ہی ہوتا ہے جو اس کو فورس کرتا ہے کہ اس نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. ہمارے لانتی دجالی میڈیا نے تو یہاں تک کہا کہ 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ، جبکہ میرے پاس ایک بڑے محترم شخصیت نے، ایک بڑے ذمہ دار دیندار شخص نے کہا کہ بتایا کہ نیوزی لینڈ کی ایک خبر رساں ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ لاہور کے اس اجتماع میں، خادم حسین رضوی صاحب کے اجتماع میں 1,70,00,000 لوگوں نے شرکت کی ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی تھوڑا بہت مبالغہ ہو، لیکن بہت زیادہ مبالغہ لگتا نہیں ہے. اتنا بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں پڑتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ واقعہ جس میں آیت اللہ خمینی جب فرانس سے واپس جلا وطنی کاٹ کے آ رہے تھے اور ایئرپورٹ سے، تہران ایئرپورٹ پہ ان کی مرسڈیز کو لوگوں نے جب ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا، یہ اس سے کم از کم 10 گنا بڑا تو مجمع تھا. وہ کون سی چیز تھی جو لوگوں کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے، کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو غش پڑا ہے، بلڈ پریشر ان کا لو ہوا ہے، وہ گر گئے ہیں نقاہت کی وجہ سے، لیکن وہ جنازگاہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں. وہ وہاں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم یہ نماز جنازہ میں شرکت کریں. لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ہی نماز جنازہ ادا کی ہے. اس نماز خادم حسین رضوی صاحب ببانگ دوحل سب کو معلوم ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق تھا ان کا، لیکن دیوبندی حضرات کی کثیر تعداد نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی. اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور یہ کوئی دکھاوے کی اور کوئی سیاسی انداز کی کوئی نمائندگی یا حاضری لگوانے والا کام نہیں کیا. انہوں نے اپنی دل کی محبت سے کسی گمنام جگہ پہ کھڑے ہو کے، کسی بے نام مقام پہ کھڑے ہو کے انہوں نے وہ نماز پڑھی. اسی طرح شیعوں نے بھی کی ہے. تو آپ نماز جنازہ کے اجتماع کے بڑے ہونے کو غیر اہم نہ کہیں. دیکھیں، بڑی مشکل سے تو سواد اعظم جاگ رہا ہے، بڑی مشکل سے تو سن ہوا سنی جاگ رہا ہے. وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. دیوبندی بھی ڈائلاگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی ڈائلاگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اہل حدیث بھی مین سٹریم جو ہمارا دین اسلام کا جو دھارا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے کم از کم ان کے لیے یہ پلیٹ فارم تو مہیا ہوا ہے. دیکھیں، آپ کسی بھی جنازے کے اجتماع کو بے وقت نہ سمجھیں. ہم مسلمان اگر کسی ایک بندے کی پھانسی سے کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر کسی طریقے سے کسی ایک بندے کے نماز جنازہ میں شرکت کی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بڑی بات ہے. اب اس لیے دوسری بات، یہ آپ کس کو سیاست کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نا کہ ان کے جنازے کے کم یا زیادہ ہونے سے ملک کے نظام سیاست پہ کیا فرق پڑا. تو یہ تو دجالی نظام ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کو نہیں مانتے تھے. تو یہ تو پہلے ہی اسلام دشمن اور غاصب اور بد کردار اور بے مذہب لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کا کاروبار ہے. اس کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. اس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑا نا. فرق کیوں نہیں پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے، فرق پڑے گا، فرق پڑتا رہے گا. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس اجتماع کو دیکھ کر موساد بھی ایک دفعہ ہلا ہے، اسرائیل بھی ایک دفعہ ہلا ہے، امریکہ بھی ایک دفعہ ہلا ہے، فرانس بھی ایک دفعہ ہلا ہے، برطانیہ بہادر بھی ایک دفعہ ہلا ہے، بھارت بھی ایک دفعہ ہلا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں
اور ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو آپ اس اجتماع کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، یا بڑے یا چھوٹے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اور نظام سیاست پہ سے فرق نہیں پڑتا؟ کیوں نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سوال کے اوپر مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو چھوٹا واقعہ سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو معمولی اجتماع سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی اجتماع نہیں ہے. اور نظام سیاست، دیکھیں پوری دنیا میں جمہوریت کا سورج غروب ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی اس بات کی بہت اچھی طرح سمجھ ہے، آپ کوئی ایسے نا سمجھ اور بے خبر بھی نہیں ہے. آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہی بات ہے کہ جمہوریت کا سورج غروب ہو چلا. نظام سیاست میں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے مسلمان نہیں تھے، لیکن اب تحریک لبیک یا رسول اللہ اور خادم حسین رضوی اور ان کے ماننے والے فالوورز کی وجہ سے یہ نعرہ ایک وجود بن گیا ہے، مینار پاکستان کی طرح ایک یادگار بن گیا ہے، ایک اٹل حقیقت بن گیا ہے. تو کیا یہ نظام سیاست کے اندر ایک تبدیلی نہیں ہے؟ اور یہ تبدیلی آئندہ آنے والے 20 سال میں، 5 سال میں، 3 سال میں کایا پلٹ نہیں ہو سکتی؟ 2017 سے پہلے کہاں تھی تحریک لبیک یا رسول اللہ؟ کچھ نام تھا اس کا، ایک تلاطم برپا ہو گیا. اب اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا تلاطم برپا ہو سکتا ہے، تو اور اسی طرح کے بہت چھوٹے سے عرصے میں 2 4 5 7 سال میں کوئی بہت بڑا انقلاب بھی تو آ سکتا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ نظام سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، دین اسلام کی اشاعت میں کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے حضور ایسے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ دیکھے ہیں کہ جو خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے دیندار نہیں تھے، نمازی نہیں تھے، باشرہ نہیں تھے، دستار نہیں باندھتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے نہیں تھے، اور پھر وہ بن گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دین اسلام کی اشاعت نہیں ہے؟ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ جو نئے سرے سے جاگ گیا مسلمانوں کے اندر، کیا اس کو دین کی اشاعت نہیں کہتے ہیں؟ ہمیں ایسا مسلمان جس کو موت سے بھی ڈر لگتا ہو، جس کو بخار سے بھی ڈر لگتا ہو، مچھر کے کاٹنے سے بھی ڈر لگتا ہو، جو مرنا نہ چاہتا ہو، دنیا کی ساری لذتوں کو ریئلائز اور فیل کرنا چاہتا ہو، نفس پرست ہو، اور وہ سویا اس کی غیرت سوئی ہوئی ہو، بلکہ سوئی ہوئی کیا بلکہ مر گئی ہو، کیا یہ اس مسلمان کے دل میں، اس کے ضمیر میں ایک بہت بڑا کرنٹ نہیں لگ گیا 11,000 وولٹ کا؟ اور وہ کرنٹ کیا خادم حسین رضوی صاحب کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ اور ان کی جد و جہد اور ان کے جذبے کی وجہ سے اور ان کے سفروں کی وجہ سے اور ان کے دھرنوں کی وجہ سے نہیں لگا ہے کیا؟ ان کا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے، ان کی تو کوئی آستانہ نہیں ہے، ان کا تو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے خادم حسین رضوی صاحب کا. یہ دیکھیے نا، یہ بکاؤ مال نہیں تھے. آج پاکستان کے مقتدر حلقے یقیناً پریشان ہیں. آج ہمارے ملک کے جو دفاع سے متعلق ادارے ہیں، ان کی ایسٹیمیشن جو ہے وہ بھی غلط ثابت ہو گئے ہیں. کوئی ادارہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی قوم کا جز ہی ہوتا ہے، وہ اس قوم کا تابع ہوتا ہے، وہ اس قوم سے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مقصد اس قوم کی فوز و فلاح اور اس کے تمام مفادات کو سیف گارڈ کرنا ہی اس کا کام ہوتا ہے، نہ کہ ان کو نکیل ڈال کے رکھنا اور ان کو بھیڑ بکریاں اور ریوڑ سمجھنا. یہ ان کا کام یا ان کو فرض منصبی نہیں ہوتا. اور آپ مجھے بتائیں، یہ جو اجتماع تھا اتنا بڑا، اس کو بھلا کون دنیا میں ایسی کوئی طاقت ہے، جو ایسی کوئی قوت ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کہ جو اس کو نکیل ڈال سکتے تھے؟ اس اجتماع کو نہیں. اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کنڈی ان کے دلوں میں ڈلی ہوئی ہے.
اور میرے چھوٹے بھائی، آپ اسلامی انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ انقلاب جو کسی مخصوص مذہبی یا سیاسی جماعت کی ایڈیالوجی کی بنیاد پہ آئے تو وہ اسلامی انقلاب ہے، اور وہ اس سے ہٹ کر آئے چاہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو اسلامی انقلاب نہیں مانا جائے گا۔ اسلامی انقلاب کا جو بنیادی ویری ایسنس ہے وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی ہے نا۔ تو اس سے بڑا اور انقلاب، اجتماعی انقلاب تو آپ تب لائیں گے جب آپ انفرادی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی انقلاب ہے یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے سے آ جائے گا، سر ننگا رکھنے سے آ جائے گا، پینٹ کو ٹائی لگانے سے آ جائے گا؟ نہیں، جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر موقدہ اور غیر موقدہ، سنت علی العادہ اور سنت علی العبادہ سب کے پابند نہیں ہوں گے، اور ہر فرد نہیں ہوگا، تب تک آپ یہ انقلاب برپا نہیں کر سکیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے کوئی کم زیادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل، ان کی سنت سنیہ کے اوپر عمل کرنے یا اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں ہم تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ مسلمان کی شکل صورت حلیے کو تبدیل کر کے کوئی اسلامی انقلاب لے آئیں گے، کوئی انقلاب آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ سنت سنیہ کے اوپر عمل کرنے سے، اس کے عشق کرنے سے ہی آئے گا۔ تو ہم جتنی بھی سٹرگل کر رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے آپ کو خود کو ہی مطمئن کر رہے ہیں، اس سے انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب جب بھی آئے گا یا جب بھی آیا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا جو طرز زندگی ہے، ان کا جو اسوہ ہے، اس کو ایک ایک ملی میٹر اس کے اوپر جو فالو کرنے والے جب لوگ پیدا ہو جائیں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے بالکل اس سے، تو ہی آئے گا۔ اس انقلاب کو لانے کے لیے کچھ بہت بنیادی کام تو حضور آپ کو کرنے پڑیں گے۔ داڑھی مشت کے کم از کم مشت رکھنی پڑے گی، دستار باندھنی پڑے گی، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی پڑے گی، اپنے لباس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی طرز زندگی کو، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، سمجھ میں آئے نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانی پڑے گی۔ تو آئے گی تبدیلی، تو آئے گا انقلاب، تو آئے گا اسلام، تو ہوگا اسلام کا نفاذ۔ فرق پڑتا ہے، آپ نے فرمایا نا کچھ اثر نہیں پڑتا، اس بحث سے اجتناب برتیں۔ اس بحث کو سمجھدار لوگ شروع نہیں کرتے، سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے اس بحث کو شروع کرنا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بہت ساری، آپ کو تو چاہیے تھا حضور، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کی جو تخصص ہے وہ ایک ایسے شعبے میں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی دوسرا آدمی نہیں دیکھا اس شعبے میں جس کو تخصیص جس کی ہو۔ آپ اس شعبے سے تعلق ہے آپ کا، آپ کو یہ بات مناسب نہیں لگتی تھی کہ آپ یہ بات کرتے۔ علامہ صاحب، آپ نے پھر آگے فرمایا کہ علامہ صاحب کے حامی یہ سوچیں کہ ان کی کال پر اتنے لوگ کیوں نہیں نکلتے تھے جب وہ دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے تھے؟ کیوں نہیں؟ آپ ہم ہی تو نہیں نکلتے تھے، لوگ کیوں نہیں نکلتے تھے؟ لوگ نکلتے تھے، لوگ نکلتے ہیں اور لوگ نکلتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک ہسٹری ہے جماعت اسلامی کی، پیچھے رہ گئی۔ ایک ہسٹری ہے تبلیغی جماعت کی، ناموس رسالت اور دین کو تخت پہ لانے کے فکر کا تعارف کروانے میں پیچھے رہ گئی۔ دعوت اسلامی کی ایک تاریخ ہے، ایک بہت بڑی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اس کے پاس یہ والا فکر نہیں ہے، پیچھے رہ گئے۔ میں 2 3 4 5 نام اور لوں گا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تھوڑا سا بڑے دل مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ وہ ہر قسم کی تنقید برداشت کر لیتے ہیں، بڑا کام ہے ان کا، بڑی آرگنائزڈ جماعت ہے ان کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جو ایسنس ہے وہ عام انسان کے قلب میں ٹرانسفر کرنے میں یہ سب لوگ بھی ناکام رہ گئے، اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح کہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو تخت پہ تو دین آ گیا نا جی، ہماری زندگیوں میں تو دین آ رہا ہے نا۔ عام آدمی کی زندگی، یہ نعرہ کبھی لگا تھا کہ آیا یا دین آیا؟ نہیں لگا تھا نا، لگا ہے نا۔ کیوں نہیں لگایا کسی اور جماعت نے؟
کیوں نہیں لگایا جماعت اسلامی نے؟ کیوں نہیں لگایا دعوت اسلامی نے؟ کیوں تبلیغی جماعت نے نہیں لگایا؟ یہ عضو معطل کیوں بن گئے معاشرے کا؟ کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا۔ اب وہ ابدی نہیں دیکھیں جی، یہ تو کلمہ شہادت ہوا، نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہوئی، چلے گئے۔ یہ ہم بھی تو اپنے کندھوں میں اپنی لاشیں لے کے گھوم رہے ہیں، ہم بھی تو سوئے ہوئے لوگ ہی ہیں۔ تو اس اجتماع سے اگر ہم جو چلتے پھرتے ہوئے سوئے لوگ ہیں، سویا ہوا محل جو بنا ہوا ہے پاکستان، اگر یہ جاگ جائے تو، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور عشق میں جاگ جائے، اور پھر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے؟ آپ نے دیکھا نہیں حضرت مجدد منور الفسانی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محبت خان نے، جو اس وقت آرمی چیف تھا، انہوں نے کہا کہ حضور آپ باہر تشریف لائے، میں بادشاہ کو معزول کرتا ہوں، آپ حکومت سے ہمارا۔ کہا نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، بادشاہ کو دوبارہ تخت کے اوپر بٹھاؤ، ہمارا کام حکومت کرنا نہیں ہے، حکومت کرنے والے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کو تھوڑا سمجھیے نا، تھوڑا سا باہر آئے ہیں آپ اپنی جماعت کے عشق سے۔ میں نے بھی بڑی جماعتوں میں وقت گزارا ہے، انسانوں کو لگتا ہے کہ ایک انقلاب آ رہا ہے، وہ ایک خواب کی ٹراؤما میں ہوتا ہے، انسان کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ معاشرے میں پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے، اور ہماری حکومت آنے والی ہے، اور حکومت الہیہ قائم ہونے والی ہے، لیکن نہیں ہوئی پچھلے 70 72 73 سالوں، ہوگی بھی نہیں اس طرح۔ خادم حسین رضوی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا عظمتوں والا کام ہے جو اللہ نے ان سے لے لیا ہے۔ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ کچھ بھی لے کے نہیں گئے، انہوں نے کسی کے ساتھ انڈر دی ٹیبل ڈیل نہیں کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سودا نہیں کیا ہے، تبھی تو سب جگہوں پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی یہ رشک کر رہا ہے، کاش مجھے ایسی موت آتی، کاش یہ کام میں نے کیا ہوتا، کاش میں نے ان کا کبھی ہاتھ کا بوسہ لیا ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ حضور کی ذات کی وجہ، حضور کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے اس کی وجہ سے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان، امریکہ، پوری ملت اسلامیہ سمیت، میں اب 57 ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، سب، کوئی ایک صوفی، کوئی ایک اللہ والا، کوئی ایک پیر، کوئی ایک عالم، کوئی ایک مصلح، کوئی ریفارمر آپ دکھائیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دینے کا لفظ متعارف کروایا ہو؟ نہیں کروایا نا؟ تو یہ کریڈٹ تو آپ کو دینا پڑے گا نا، یہ تو دینا ہی پڑے گا کریڈٹ ان کو۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ جب 25-50 سال گزریں گے نا پاکستان کی تاریخ کے، مزید اس کے مستقبل کے مزید 25، جب ہم ابھی 2020 میں ہیں، جب ہم 2070 میں جائیں گے، اور جب اس وقت مورخ، وہ راوی چین لکھنے والا مورخ نہیں، جو سچ لکھنے والے لوگ ہیں، جب وہ لکھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ خادم حسین رضوی ایک ایسا آئیکن تھا، ایک ایسا بت شکن تھا جس نے کہ ملت اسلامیہ کا جو مین سٹریم تھا اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹرن پیدا کر دیا، اس کے قبلے کو درست کر دیا۔ ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے اگر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے دور میں ہوتے، اور اسی قسم کے حالات فرانس اور امریکہ اور ہالینڈ میں اور جو ڈینمارک میں تھے ہو رہے ہوتے، تو ان کا ایجیٹیشن یا ان کا ریاکشن کس طرح کا ہوتا؟ اسی طرح کا ہی ہوتا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو رسپونڈ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جب آوازہ اٹھا ہے، جب دشمن نے للکارا ہے، تو جس طرح کا ریاکشن انہوں نے دیا ہے، یہ وہی ریاکشن ہے کہ اگر حضرت علی اجمیری ہوتے تو وہ بھی یہی ریاکشن دیتے، اگر خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہوتے تو وہ بھی یہی ریاکشن دیتے۔ انہوں نے حضرت خادم حسین رضوی نے لوگوں کو آستانوں اور خانقاہوں پہ بد نہیں کیا ہے،
ان کو یہ نہیں کہ میرے ارد گرد چکر لگاؤ، یہ نہیں کہ لائن لگاؤ ہے کہ پیچھے ایک کھڑا ہو جائے، سب مجھ سے مسافہ کریں اور سب مجھے ہدیہ دیں. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں نے ان کی محبت میں کپڑے نہیں پھاڑے، اپنے درزیوں کی موجیں نہیں لگی ہیں. انہوں نے ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ، کوئی کارنر، شہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں تھا جہاں تک ان کی بات پہنچ نہیں گئی اور اس نے دلوں کو تبدیل نہیں کر دیا. ہمارے اندر سے تو جوش جذبے سے تقریر کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ مسلمان کے چہرے کے اوپر جلال دیکھ رہے ہیں، یہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے ہے. اگر حضور کی محبت میں حضور کو خوش کرنے کے لیے میں کوئی بڑا کام نہ کر سکوں، لیکن میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی نہ جاننے، جو جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، کوئی بڑا کام کرے تو وہ ہمارا صاحب ہے نا، اس کو سلام کرنی چاہیے، اس کے ہاتھ چومنے چاہیے، اس کے پیروکاروں کو بھی ہاتھ چومنے چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. آپ نے اجتماعی شرک کو موقع دیا ہے نا دنیا میں. کیا گل کھلایا جو جمہوریت نے، مجھے بتائیے کون سی ایسی تبدیلی لے کے آ گئی کسی بھی معاشرے میں؟ یہ تبدیلی ہے، یہ جمہوریت ہے کہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے. کیوں؟ یہ کیوں ایسا ہے جی؟ ان کی مرضی ہے جی. جو انسانی بنیادی حقوق ہیں جو اس کے خلاف نہیں ہے جا رہی ہے بات، جس کو جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ڈکلیریشن میں ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. خادم حسین رضوی صاحب کی جیسے ابھی تک تو یقین ہی نہیں آ رہا نا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. دل مان نہیں رہا اندر سے. ایسے لگتا ہے جھوٹ ہے، ایسے لگتا ہے ابھی پھر کسی بات کے اوپر وہ اٹھیں گے اور کوئی نیا نیریٹو دیں گے امت مسلمہ کو. ایسے لگتا ہے کہ ابھی جب جمعہ آئے گا تو جمعے پہ وہ جمعہ پڑھائیں گے. جیسے کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً یقین نہیں آتا نا، بلکہ کافی عرصہ تک یقین نہیں آتا. آپ نے بھی اپنی ماں کو لوز کیا ہے، میں نے بھی کیا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے. بندے کو لگتا ہے ابھی دوسرے کمرے سے نکل آئیں گی، ابھی آواز دیں گی، ابھی مجھے بلائیں گی. ایسے ان کی دفعہ بھی لگ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا. تو ہماری جو غیر مشروط اور انکنڈیشنل وابستگی ہے اور وفاداری ہے، وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ وفادار ہے، جب تک کہ وہ وفادار ہے، جب تک کہ وہ ان کے اسوہ کے اوپر عمل کرنے والا ہے. تو امید ہے کہ دل میں ہارڈ فیلنگز نہیں رکھیں گے، اور اگر میری ساری گفتگو میں کوئی ایک جملہ بھی پازیٹیو آپ کو لگے تو اسے ضرور قبول کریں گے اور مجھے معاف بھی کریں گے، اور اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہوئے معاف کریں گے. اور اب میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ خیال پیدا ہو گیا، اللہ نے میرے دل میں ایک طاقت پیدا کر دی ہے کہ میں جناب حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر مزید پریزنٹیشنز جو ہیں وہ دوں. جو مجھے صحیح لگے گا، جو سچ لگے گا، جو حق لگے گا، وہ میں ضرور پیش کروں گا. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور اگر میری بات بھلی لگے تو اسے لائک بھی کیجیے، اور اگر میرا موقف ایسا لگے جو آپ کو لگے حق سچ ہے تو اسے شیئر بھی کیجیے. وما علینا الا البلاغ.